لا آف یونینمٹی، امتن واحدہ. کیا نکلتا ہے امتن واحدہ میں سے؟ توحید. سبق کیا ہے؟ ونس، کہ امت ایک ہے. توحید کا سبق نکلا. اور یہاں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کی طرف یکسو تھے وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. تو یہ راستہ ہمیں شرک سے بھی محفوظ رکھتا ہے، یہ راستہ ہمیں شرک سے بھی بچاتا ہے. جس طرح اللہ رب العزت کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، اسی طرح سے امت واحدہ کا جو کانسیپٹ ہے قرآن حکیم میں، اس میں فرقہ بندی کی کوئی گنجائش نہیں، اس میں تفرقہ بازی کی کوئی گنجائش نہیں. ونس ہے. اور اب آگے چلتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک دعا دی، اور دعا کیا ہے؟ اس دعا کا رنگ بھی ونس میں ہے کہ قل ان الصلاۃ ونسکی، آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کا ہے جو سارے جہان کا مالک ہے. عبادتیں، ریاضتیں، مشقتیں، جوگ، کشٹ، کوئی نام اس کا آپ رکھ لیں، وہ خدا کے لیے ہے تو مقبول ہے، اس لیے کہ اس وحدہ لا شریک کی عبادت صرف ہم پر فرض ہے، دوسری عبادتیں درمیان میں شامل نہیں کی جا سکتی. ایک پہلو اس کا دوسرا پہلو آگے آنے والی ایک سورہ ہے، سورہ عاشورہ، ورس نمبر 13، وہاں سے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. لیٹ اس موو ٹو سورہ عاشورہ ورس نمبر 13. اس میں دیکھیے جب میں ونس کی بات کر رہا تھا تو اس میں ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا. اس وقت جو 3 کتابی مذاہب دنیا کے اندر موجود ہیں، اسلام، عیسائیت اور یہودیت، یہ تینوں کے تینوں مذاہب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسب سے نکلے، اور یہ تینوں کے تینوں انبیاء، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابراہیم کی نسل میں سے تشریف لائے ہیں، جن کی یہ 3 کتابیں اس وقت معروف مذاہب ہیں 3 پوری دنیا کے اندر، اور بڑے مذاہب مانے جاتے ہیں. ایک پہلو اس کا. اب اللہ رب العزت نے ایک کانٹینیوٹی کیسے یہاں پہ ہمیں بتائی ہے کہ یہ جو امتن واحدہ کا تصور ہے، یہ امتن واحدہ کا تصور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے ہے، یا اس سے پہلے کی امتوں کے لیے بھی امت واحدہ کا تصور ہے، ونس کا تصور ہے، توحید کا اس کا تصور ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے جو یہ 3 رسالتیں تھیں قرآن حکیم کی، اس صورت میں چونکہ ان 3 کا ذکر ہے اس لیے میں اپنے آپ کو اس صورت تک محدود رکھ کے گفتگو کر رہا ہوں، اور یہاں سے میں آپ کو ایک نیا ایک ضابطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں امتن واحدہ کے تصور کو سمجھنے کے لیے. اور وہ اس طرح سے ہے. ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کر دیا ہے جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا. آپ ذرا ہسٹری ٹریس کرتے ہیں، پیچھے چلتے ہیں. یہ صرف آج کے لیے امت واحدہ اور ونس کا ڈاکٹرائن نہیں آیا، یہ کانسیپٹ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے نہیں آیا. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دہن مبارک سے، زبان مبارک سے، قلب مبارک سے نکلے ہوئے وہ الفاظ جو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے نازل کیے، وہ الفاظ ہیں. اور الفاظ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کر دیا ہے. میں پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں کہ دین اور امت ایک، اللہ رب العزت نے کہا امر ایک، دین ایک، امتن واحدہ. اور اس کو آپ کو ریلیٹ کرتے ہیں پہلے آنے والی، جب قرآن کہتا ہے کہ تمہارا ایمان مکمل ہوگا تب جب تم پچھلی نبوتوں پہ، پچھلی رسالتوں پہ، پچھلے صحیفوں پہ، پچھلی کتابوں پہ بھی ایمان لاؤ گے. تو یہ کو ریلیشن کیا نکلتا ہے آپ ذرا دیکھ لیجئے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کر دیا ہے جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا. صرف ایک فرق آپ ذہن میں رکھ لیا کریں، جب کتاب میں تحریف ہو گئی، لوگوں نے اپنی مرضی کی باتیں اس میں ڈالنا شروع کر دی. ڈالنے والا بہت بڑا کوئی مقرر ہو، ادیب ہو، خطیب ہو، مفسر ہو، اپنے آپ کو جو مرضی کہے، جب اس نے کوئی نئی بات ڈالی تحریف ہو گئی، ایک نئی چیز آ گئی.
جو اوریجنل ٹیکسٹ ہے, اوریجنل اللہ رب العزت کی کمانڈمنٹ ہے, اوریجنل اللہ رب العزت کا حکم ہے, اس میں ملاوٹ نہیں کی جا سکتی, اس میں کچھ ڈالا نہیں جا سکتا. اس میں سے معنی نکالے جا سکتے ہیں, اس میں سے مطلب نکالے جا سکتے ہیں, اس میں خزانے تلاش کیے جا سکتے ہیں, اس میں سے برکتیں ڈھونڈی جا سکتی ہیں, وہاں رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں ان کو تلاش کیا جا سکتا ہے. یہ سارا تو کیا جا سکتا ہے, لیکن ایک کام نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی اپنی مرضی کی چیز اس میں شامل کر دے. اللہ رب العزت کے کلام میں کہے یہ بھی ڈال لو, یہ بھی رکھ لو. جب ایسا ہوا تو اس کو کہا گیا شریعت میں کہ یہ تحریف ہو گئی, یعنی اس میں تبدیل کر دیا گیا اس کے اصل روح کو اور مقصد کو. اور جو اوریجنل ٹیکسٹ ہے نوح علیہ السلام کے لیے حکم کیا ہے, وہ ہے وہی دین قیم, وہی سیدھا راستہ, وہی امت واحدہ, اور وہی ایک رب, وہی سچی رسالت, اور وہی ان لوگوں کے درمیان اتفاق اور وننس. یہ وہ میسج ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے لیے اترا. اس دور میں بھی بغاوتیں ہوئیں, آپ کے گھرانے سے بغاوت ہوئی, اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ جو بغاوت کرنے والے تھے ان کا حشر کیا ہوا, وہ کرۂ ارضی سے مٹا دیے گئے. دیکھیے ایک بات میں آپ کو عرض کروں, اس پہ میں علیحدہ سے ایک باقاعدہ لیکچر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کا جو طریقہ ہے انسانوں کے لیے, وہ یہ نہیں ہے کہ رسی دراز ہوئی اور دراز ہوئی, ہوتی گئی اور قیامت تک ہوتی رہے گی. ایسا نہیں. اگر کسی ایک جگہ ایسے آ گئے, اللہ نہ کرے کہ ہمارا ان میں شمار ہو جائے, اللہ تعالیٰ ہمیں فوراً رکنے کی توفیق دے, اللہ تعالیٰ ہمیں رکنے کا موقع دے, اللہ تعالیٰ ہمیں رکنے کی سمجھ دے, اللہ تعالیٰ ہمیں ٹھہر جانے کا, فوری طور پہ سوچنے کا اور راستہ تبدیل کرنے کا یہ ساری اہلیت اور ہمیں صلاحیت دے دے اور استطاعت دے دے اور موقع دے دے اور رحمت فرمائے ہمارے اوپر. لیکن اگر ایک نہ واپس آنے والی امت, ایک نہ رکنے والا معاشرہ اور ایک نہ بس کرنے والے لوگ ہوں, تو کیا اللہ رب العزت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک ہی جگہ کے اوپر زور لگائے رکھیں؟ جو آج افریقہ کے اندر یا امریکہ کے اندر یا برطانیہ کے اندر یا چین کے اندر یا روس کے اندر یا کسی اور ملک کے اندر, میں جغرافیائی حوالے دے رہا ہوں, کسی خاص ملک سے میرا مقصود کوئی نہیں ہے, اس کے اندر اللہ رب العزت تبدیلی لائیں, مرکز وہ بن سکتے ہیں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ صرف مخصوص علاقے میں رہنے والے, ادھر جو پاکستان میں رہتے ہیں اور ادھر والے ہوں گے اور ادھر والے رہتے ہیں اور یہ ادھر والے نہیں ہوں گے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ اگر کوئی نہیں رکے گا تو وہ ایک جگہ والوں کو ترک بھی کر سکتا ہے, وہ ان کو چھوڑ بھی سکتا ہے, اور چھوڑنے کا واضح حکم ہے. ان لوگوں کی ایک واضح نشانیاں بیان کر دی گئی ہیں قرآن حکیم میں. یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے, بہت زیادہ تحقیق کی ضرورت نہیں ہے, صرف کھولنے کی ضرورت ہے. ختم اللہ علی قلوبہم, وہ ایسے ہیں جن کے دلوں کے اوپر تو مور لگ گئی ہے جی, وہ تو واپس آنے والے ہی نہیں ہیں. وعلی سمعہم, وہ سنتے بھی نہیں ہیں, وہ اپنی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جو ہمیں پتا ہے وہ سارا سچ ہے, باقی جتنے کہنے والے ہیں ان کو کچھ پتا نہیں ہے. وہ ادھر دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ کھولتے نہیں ہیں کتاب کو, وہ صرف اپنی منمانی کرنے کے لیے تیار ہے. وہ کہتے ہیں میرے والا بالکل ٹھیک بول رہا تھا, باقی والے بالکل ٹھیک نہیں بول رہے تھے. وعلی ابصارہم, ان کی تو بصارت بھی کمزور ہو گئی, چلی گئی ہے, وہ تو اندھے ہیں, اندھی تقلید کرتے ہیں, وہ اندھی پیروی کرتے ہیں, اندھے پن کا شکار ہو گئے. اندھے اپنی مرضی کے علاوہ کچھ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ان کی آنکھ کے اوپر اینک چڑھ گئی ہے, ان کی بصارت محدود کر دی گئی, ان کی سوچ محدود ہو گئی, ان کے دل کے اوپر کفر لگ گئے. اور کہہ کون رہا ہے؟ مالک ارض و سما, رب عز و جل, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا, آدم کا خدا, ابراہیم کا خدا, عیسیٰ کا خدا, موسیٰ کا خدا, اور سارے نبیوں کا خدا, اور سارے زمانوں کا, اور سارے انسانوں کا, اور سارے جہانوں کا خدا کہہ رہا ہے. کوئی عام آدمی نہیں بول رہا. اور ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے دردناک انجام ہے. میں پچھلی گفتگو میں بھی کہہ چکا ہوں, صرف ایک لائن میں دہرا دیتا ہوں. انجام سے مراد مت سوچئے کہ ڈے آف دی ججمنٹ کے اوپر صرف انجام ہوتا ہے. وہیں